تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، سورہ یوسف کا آخری حصہ ہے۔ یہ عام طور پر قرآن مجید کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو چیز بیان کرتا ہے، کچھ ابتدا میں تبلیغ جو ہے وہ ہو جاتی ہے، پھر سورہ کے آخر میں بھی باقاعدہ تبلیغ ہوتی ہے۔ تو اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، قول، میرے حبیب سب لوگوں سے کہہ دو۔ اس زمانے میں جو صحابہ کرام تھے ان سے بھی کہا گیا ہے، علی مسجد میں جو آپ مومنین بیٹھے ہیں ان سب سے یہ کہا گیا ہے، کیا کہہ دو، یہی سبیلی میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ توحید کا راستہ، اللہ کا راستہ۔ ادعو الی اللہ، میں آپ لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرتن، اللہ کی طرف آؤ لیکن با بصیرت ہو کر، دل کو صاف شفاف بنا کے اللہ کی عظمت کا احساس کرو۔ میں بھی بلاتا ہوں آپ کو، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور علی مسجد کے جو لوگ میری پیروی کریں گے، رسول اللہ فرما رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دعوت دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہی راستہ ہے اللہ کا۔ اب آپ نے دیکھا یوسف بیچارے 6 سال یا 8 سال کے تھے، بڑے بھائی 10 تھے، انہوں نے کیا گڑبڑ کی؟ ان کو مارنا چاہتے تھے، اللہ نے موت سے بچایا، ان کو کسی جگہ کنویں میں ڈال دیا تو وہاں بچ گئے۔ پھر کس طرح ہوا کہ جس وقت یہ پہنچے ہیں عزیز مصر کے گھر، اللہ اس وقت کلمہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اب میں نے قدرت کی جگہ پر آپ کو پہنچا دیا ہے، اب جتنا وقت گزرے گا آپ کی طاقت قوت بڑھے گی۔ اور جس وقت وہ پاک صاف نکلے، زلیخا کے چکر میں نہ آئے، عورتوں کے چکر میں نہ آئے، قید بھی 15 16 سال 20 سال گزار کے آئے، وہاں آ گئے، اس وقت اللہ کہتا ہے اب میں نے آپ کو علم بھی دیا ہے، نبوت بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے۔ علم، نبوت، حکمت مفت کی نہیں ملتی۔ پہلے امتحان، کتنا سخت امتحان تھا۔ نوجوان لڑکا ہے، ٹھیک ہے نبی کا بیٹا ہے، وہ بھی تو نبی کے بیٹے تھے نا جنہوں نے گڑبڑ کی ہے، یہ بھی نبی کا بیٹا ہے، اللہ نے حسن بھی بڑا دیا ہے، خوبصورتی بھی دی ہے۔ اگر عزیز مصر کی عورت کے ساتھ جو یہ اٹیچ ہو جاتا تو وہاں جو ہے وقت، دنیا اچھی گزر جاتی اس کی، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی ان چیزوں کی، قید کو پسند کیا ہے۔ اتنا جب کام کیا اللہ نے کہا میں نے نبوت بھی آپ کو دے دی ہے، علم بھی دے دی ہے، حکمت بھی دے دی ہے۔ علم کا پہلے خواب دیکھا تھا، اب علم وغیرہ جو ہے وہ مل گیا ہے۔ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، رسول اللہ کی زبانی کہا جا رہا ہے سبحان اللہ، پاک و پاکیزہ ہے اللہ کے بارے میں کوئی فضول بات نہ کیا کرو۔ وما انا من المشرکین، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ہمیں بھی درس دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں اس قدر پیدا کرو کہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، امام ہو، وہ اس کے بندے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم غلام ہیں اللہ کے۔ علی ابن ابی طالب تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ رسول اللہ کے لیے سب سے بڑی عزت رسول ہونا نہیں ہے، بلکہ عبدیت سب سے بڑی عزت ہے۔ تو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت بھی دیتا ہے، تو اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہوا۔ دنیا میں ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے وہ گئے ہیں، تمام بستیوں کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے۔ آپ بھی جائیں، چلے پھریں، دیکھیں، کوئی ملک نہیں تھے آج ملک بن گئے ہیں، کوئی مار کھا رہے ہیں جیسے فلسطین مار کھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت دے گا، عظمت دے گا، اسرائیل کی نابودی ہوگی۔ یہ تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں آپ، کتنے امیر آدمی ہیں، زلزلہ آتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سیلاب آتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا کتنے آدمی ہیں پہلے امیر تھے غریب ہو گئے، غریب تھے وہ بعد میں امیر ہو گئے، نو دولتی ہو گئے۔ تو دیکھو کہ جو مجرم ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے دنیا میں دیکھو کوئی ایک آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا عربوں میں سے جس نے ہمیشہ رہنا ہو، ایک وقت معین ہے اس نے چلا جانا ہے، اور وقت کا بھی پتہ نہیں ہے، جوانی میں چلا جائے گا، بڑھاپے میں چلا جائے گا، 10 سال کا ہو جائے گا چلا جائے گا۔ وما ارسلنا من قبلک، ہم نے میرے حبیب تجھ سے پہلے جتنے رسول بھی نہیں بھیجے، الا رجالا، مرد تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے کہ کس چیز کی تبلیغ کرنی ہے۔
من اہل القرا، ہوتے بھی اسی شہر سے تھے جس شہر کو تبلیغ کرنی ہے تاکہ ان کی زبان میں ان کو تبلیغ کر سکیں۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا بلسان قومہ، آپ کے جتنے بھی سربراہ ہوتے ہیں، صدر، وزیر اعظم، وہ اس قوم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو انگریزوں کی زبان بولتے ہیں۔ اور آپ کی کم از کم وہ 67% لوگ ایسے ہیں جو انگریزی نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے ہاں پڑھائی کا سسٹم 43% ہے، اور وہ بھی انگوٹھے لگانے والے نہیں، صرف دستخط کرنے والے بھی موجود ہیں، انگریزی نہیں سمجھتے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی پروگرام بھی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں، اپنے مالکوں کو، لیکن قوم کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ جتنے بھی بستی والے ہیں انہی میں سے ہم نے رسول بھیجے۔ افلم یسیروا فی الارض، آپ سیر نہیں کرتے، کینیڈا میں بھی جاتے ہیں، امریکہ میں بھی جاتے ہیں، یورپ میں بھی جاتے ہیں۔ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھو کہ آپ سے پہلے جتنی مخلوق گزر گئی ہے ان کا انجام کیا ہوا، ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ یاد رکھیں والا دار الآخرت خیر، آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، للذین اتقوا، جو لوگ متقی بن جائیں گے، پرہیزگار۔ متقی پرہیزگار کو مشکل چیز نہیں ہے، شریف بن جائیں گے، جس کو آپ اپنی زبان میں بیبا کہتے ہیں، کسی کو اذیت نہ دے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی غیبت نہ سنے، بیبا بن جائے۔ افلا تعقلون، کہ اب بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ دنیا میں تو آئے ہو تو چلا جانا ہے، باپ چلا گیا، بیٹا چلا گیا، بھابھی چلی گئی، بیوی چلی گئی، سب چلے گئے، اب ہر کسی نے چلا جانا ہے۔ اب بھی آپ کو عقل نہیں آتا تاکہ آپ یہ خیال کریں کہ ہم نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ اب انبیاء کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انبیاء بڑے تنگ پڑ جاتے تھے، وہ آتے تھے، لوگ کہتے تھے ان کو لقب کیا دیتے تھے، یہ پاگل ہے، مجنون کا لفظ کہتے تھے، عربی کا لفظ مجنون ہے۔ کبھی کہتے تھے اس کو چودراہٹ چاہیے، یہ چاہتا ہے لوگوں کو چودھری بن جائے۔ کبھی یہ کہتے تھے اس پر جادو ہو گیا ہے، وہ جادو کے ذریعے اس کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے۔ کبھی کہتے تھے اس کو مال و دولت کی ضرورت ہے۔ کبھی کہتے تھے جتنا جھوٹا تو ہے آج تک ہم نے کوئی دیکھا، کذاب، سب سے زیادہ جھوٹا۔ یہ لقب ملتے تھے لیکن پھر بھی تبلیغ کرتے تھے۔ تو تبلیغ در حقیقت کرتے تھے اس لیے کہ تبلیغ ہر شخص پر، ہم پر بھی فرض ہے۔ ہم جس مسئلے کو جانتے ہیں فرض ہے کہ ہم اس کی تبلیغ اپنے ساتھیوں میں کریں، دوستوں میں کریں، رشتہ داروں میں کریں، گھر میں کریں، سب میں کریں۔ اگر آپ ترجمہ قرآن جانتے ہیں تو اس پر خوش نہ ہوں کہ میں ترجمہ قرآن جانتا ہوں، کیا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھر کے بچوں کو بھی ترجمہ قرآن پڑھائیں، بیگم کو بھی پڑھائیں۔ ہر آدمی، جتنے داڑھیوں والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ شریف ہیں، بیوی ہیں، کیوں نہیں آپ صبح اگر مسجد میں نہیں آ سکتے، جو لوگ نہیں آتے، جو آتے ہیں تو بہت اچھا کرتے ہیں، جو نہیں آ سکتے گھر میں نماز پڑھائیں۔ نماز الحمدللہ ٹھیک ہوگی اس کو، یہ کسی کو سنا لیں، بیوی کو بھی نماز پڑھائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اس کے بعد 10 منٹ ان کو ترجمہ قرآن کا درس دے دیں، قرآن مجید کا ترجمہ اٹھا لیں، ان کو درس دے دیں۔ چلو آپ ترجمہ سے دیکھ رہے ہیں، بچوں کو تو پتہ چلے گا، اگر نہ پوچھا جائے گا کہ میں قرآن بھی چھوڑ گیا تھا، اہل بیت بھی، آپ کا اس کے ساتھ تعلق کیا رہا؟ صرف صحابہ سے نہیں، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، استیأس یستیأس، یہ یأس سے ہے۔ یأس کا معنی گویا کہ کیا ہوتا ہے؟ نا امیدی، یاؤسا، یاؤسو، یأسن، نا امیدی شارفہ کے وزن پر۔ جب یہ رسول نا امید ہو جاتے ہیں، وظنوا، اور یہ خیال کرتے ہیں، انہم قد کذبوا، کہ ہمیں تو جھٹلا دیا گیا ہے، ساری دنیا کہتی ہے۔ اب ایک بیچارہ رسول ہے، 5 7 10 بندے ماننے والے ہیں، باقی سب کہہ رہے ہیں جھوٹا جھوٹا جھوٹا، تو ہر کسی میں شہرت ہو جائے گی جھوٹا۔ جب یہ ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ بیچارے کہتے تھے یا اللہ فرعون کی طرف تو مجھے بھیج رہا ہے، وہ تو سیدھا کہیں گے جھوٹا ہے، وہ کہیں گے ہمارا بندہ مار کر گیا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہتا نہیں میں ساتھ ہوں، آپ وہاں تبلیغ کریں، میں سن رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، نصرت آپ کی ہوگی۔ تو جب وہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں جھٹلا دیا جائے گا، جاءہم نصرنا، ہماری مدد ان تک آ جاتی ہے، فنجی من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں نجات دے دیتے ہیں۔ جس کو کیوں کہا؟ حضرت نوح کی قوم میں ان کی بیگم کو نجات نہیں ہوئی تھی اور بیٹے کو نہیں ہوئی تھی۔
حضرت لوط کی پوری قوم کو نجات ہو گئی، ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے، بیگم صاحبہ کو نہیں ہوئی، بیگم صاحبہ غرق ہو گئی۔ تو اللہ چاہتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں ان کو نجات دے دیتے ہیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا، ہمارا عذاب رد نہیں کیا جا سکتا مجرم قوم سے۔ جو قوم مجرم ہے عذاب یقیناً ہمارا ان پر آئے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف رسولوں کی مدد نہیں کرتا، آپ کی بھی مدد کرتا ہے۔ آپ جو علی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہ 24ویں پارے کی آیت ہے سورہ مومن میں۔ ہم یقینی بات ہے کہ اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور جو ان پر ایمان لے آتے ان کی بھی مدد کرتے ہیں، کہاں؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اب آخری فقرہ ہے کہ یا اللہ یہ قصہ بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت یوسف کے قصے کو آسر القصص کہا گیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ، یقینی بات ہے کہ ان قصوں میں عبرت کا مقام ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے۔ ہم میں سے جو پوری توجہ کرتا ہے ان قصوں کی طرف، پورا قصہ سنتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے کہ میں نے یوسف کی طرح زندگی بسر کرنی ہے، ان عورتوں کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح نہیں۔ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى، یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں نا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو جھوٹی ہو، افطرا باندھی ہوئی ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے، اور جتنی کتابیں پہلے گزر چکی ہیں، تورات، انجیل، زبور، ان کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ پھر وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، آپ کوئی چیز چاہتے ہیں اس کی تفصیل اس قرآن مجید میں مفصل موجود ہے۔ دو وَہُدًى، قرآن مجید آپ کی رہبری کرے گا، رہنمائی کرے گا، آپ کو ہدایت کرے گا۔ وَرَحْمَةً، قرآن مجید آپ لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ کن کے لیے رحمت ہے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے رحمت ہے جو حقیقی ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ لوگ حقیقی ایمان رکھتے ہیں، یہ قرآن مجید آپ کے لیے رحمت بھی ہے، یہ قرآن مجید آپ کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اس قرآن مجید میں ہر چیز کی تفصیل بھی ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس قرآن میں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا گیا ہو، اور یہ باقی کتابیں جو گزر چکی ہیں ان کی تصدیق بھی ہے، اور یہ کوئی جھوٹ باندھا ہوا حدیث بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو تمہارے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کر کے ہدایت یافتہ ہو جائیں، مہدی بن جائیں، ہدایت یافتہ سرخرو ہو جائیں۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما، طلبہ کرام کے دل میں قرآن اور اسلام کی محبت پیدا فرما، علماء کی عظمت میں اضافہ فرما، مومنین کرام کے وقار میں اضافہ فرما، ہمارے جو ساتھی چل